آج رسول کے سلسلے میں بات کرنا ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کو ہم رسول مانتے ہیں، اور رسول ہی نہیں مانتے ہیں خالی، بلکہ 1,24,000 رسولوں کا سردار مانتے ہیں۔ سردار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور آپ ہی کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، آپ ہی کی وجہ سے سلسلہ ہدایت قائم کیا گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں اپنی جگہ کے اوپر، اس سلسلے میں میں ایک ایک بات کا تجزیہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انالیسس۔ سب سے پہلی تاریخ کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے رسول کے خاندان کو کافر کہا۔ پہلی زبردستی آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے۔ رسول کے خاندان کو کافر کہا گیا۔ یہ چیز کیوں کہی گئی یہ تو اللہ بہتر جانے، باقی ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد پہلی حکومت جو بنی اور پہلا اقتدار جو قائم ہوا وہ بنی امیہ کا تھا۔ اسلام آنے کے بعد جو پہلی باقاعدہ حکومت فارم ہوئی وہ بنی امیہ کی تھی۔ بنی امیہ ہمیشہ سے دشمن اسلام رہے، دشمن رسول رہے۔ ان کی خاندانی دشمنی تھی رسول کے گھرانے سے، اور ہم نے رسول اللہ کی پیدائش کے پہلے سے، رسول اللہ کی ولادت کے پہلے سے ان کی خاندانی دشمنی بنی ہاشم و بنی امیہ میں تھی۔ بہت پرانی بات ہے یہ۔ جب اللہ نے رسالت عظمیٰ بھی بنی ہاشم کو دے دی تو بنی امیہ غصے میں پاگل ہو گئے اور انہوں نے ہر مخالفت کی۔ اس میں انہوں نے 20 برس بہت جم کے مخالفت کی، جس قدر کر سکتے تھے، اور رسول کے قتل کی بہت کوششیں اور بہت لشکر کشی کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ اور ہمارا اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول ان کی گردنیں اڑوا سکتے تھے، مگر رسول نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر بادشاہ ہوتے تو گردنیں اڑوا دیتے۔ وہ رسول تھے۔ رسول میں اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ حالات کنٹرول کرتا ہے، رسول دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ مسلمانوں کی لشکر کشیوں نے اور مسلمانوں کے ملک فتح کرنے کے جذبے نے اسلام کے دامن پر ایک دھبا لگایا ہے، اسلام وتھ سورڈ، یعنی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ میں اکثر و بیشتر مجلسوں میں گبن کا یہ جملہ کوٹ کرتا ہوں کہ محمد sword in one hand and Quran in the other, erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity. محمد نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار لے کے اپنے اقتدار کو وسیع کیا روم اور عیسائیت کے کھنڈرات پر۔ یہ گبن نے لکھا ہے، بڑا مشہور رائٹر ہے، بہت دنیا میں اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے آج بھی۔ محمد
with the sword in one hand and Quran in the other. ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن. ہم نے کہا کہ گبن ہمارا رسول رحمت تھا, اس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی, میدان جہاد میں کھڑا زخم کھاتا رہا مگر تلوار نہیں نکالی. کیسے لکھ دیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں بگڑتے ہو, ہم سے کیوں لڑتے ہو, تم جس شکل سے آئے وہ ہم نے لکھ دی. معلومات تصویر ہوتی ہے مسلمان کی, نام لکھا جاتا ہے محمد کا. صلوات بھیج دیں محمد والے. تو عزیزان گرامی, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی چاہیں کہہ لیں اور خوش ہو لیں, لیکن یہ گبن کی کتاب جو ہے یہ ملینز کی تعداد میں دنیا میں چھپی ہے اور ٹریلینز کی تعداد میں انسانوں نے پڑھی ہے. اور اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے with the sword in one hand and Quran in the other. ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن لے کے. اب رہ گیا جہاں تک اس مسئلے کے سوال ہے کہ یہ ہے کیا, تو ہم سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا. رسول امت کے دونوں ہاتھ مصروف کر کے گئے تھے, ایک میں قرآن تھا دوسرے میں دامن اہل بیت تھا. اہل بیت کا دامن چھوڑا, خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی. تو عزیزان گرامی, یہ ہماری حرکتوں سے تصویر رسالت بگڑی. with the sword in one hand and Quran in the other, erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity. اور میں کہوں گا گبن, تم نے یورپ سے دیکھا دور سے, تمہاری سمجھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن آیا. ہم نے قریب سے دیکھا ہے, قرآن نہیں ہے, جزدانوں میں پتھر ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم, سرور کائنات کی سیرت کو لوگوں نے بگاڑنے کی کوشش کی, اور اس سلسلے میں یہ بات مشہور کی گئی کہ ان کا خاندان معاذ اللہ کافروں کا خاندان تھا. مجھے اس چیز سے اختلاف ہے. بنی امیہ نے اپنے بزرگوں کے کفر کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کے خاندان کو کافر کہا, ورنہ رسول کا خاندان مومنوں کا خاندان ہے. اب میں آپ کو دلیل کے طور پر, دیکھیں میرا کام بات کو پہنچا دینا ہے. اب کوئی آدمی اس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا فعل ہے, سمجھے آپ. اور دین میں مذہب میں کہیں بھی زیادتی نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کے یا اسلحہ لے کے کسی پر ظلم کریں کہ نہیں مانو. یہ ہمارا کام وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام یہ نہیں ہے بس ہم پہنچا دیں. تو قرآن پاک کی 2 آیتیں میرے سپورٹ میں ہیں. میں آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں کہ رسول اللہ کا خاندان مومن خاندان ہے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول کے لیے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, یہ قرآن کی آیت ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے حبیب ہم نے آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو, یعنی ماں سے باپ اور باپ سے ماں اور ماں سے باپ اور باپ سے ماں, حضرت آدم سے لے کے اگر آپ اپنے تک سلسلہ بنائیے تو ایک لائن بن جائے گی, ہے نا.
ایک باپ ایک ماں، ایک باپ ایک ماں، ایک باپ ایک ماں، ایک باپ ایک ماں، تو یہ کسی انسان کے وجود کا اپنے آبا کے سلسلے سے گزرنا، اس کو عربی میں تقلب کہتے ہیں، اس کو عربی میں تقلب کہتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے۔ سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ رسالت حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں بھی چلا وہ سب اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اور عزیزان گرامی، میں ایک ایسی بات عرض کروں جو بالکل کامن سینس کی ہے اور اس کے اندر ہر آدمی آسانی سے سمجھ لے گا۔ مجھے مجلس پڑھتے پڑھتے کسی آیت کو دیکھنے کی ضرورت پڑی کہ قرآن پاک میں آیت دیکھوں، یاد نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا میں قرآن میں دیکھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک اس دیوار کے پاس جو الماری رکھی تھی اس میں رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ پلیز وہاں سے قرآن مجھے بھجوا دیجئے، یہاں سے یہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک ہی آدمی قرآن ہاتھ میں لے کے سارے مجمع کو چیرتا پھاڑتا یہاں تک آئے، اور ایک شکل یہ ہے کہ وہاں جو صاحب دیوار سے لگے بیٹھے تھے انہوں نے قرآن اٹھایا اور اپنے آگے والے کو دیا، انہوں نے اپنے آگے والے کو دے دیا، اس طریقے سے ایک لائن گئی جو ہاتھوں سے ہوتا ہوا قرآن یہاں آ گیا۔ تو یہ لائن بحیثیت مسلمان میں یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ سب پاک آدمی بیٹھے تھے۔ عزیزان گرامی، سوچنے کے قابل بات ہے کہ ہم گناہگار اللہ کے گندے بندے اگر اتنا شعور رکھتے ہیں کہ قرآن جبھی ہاتھ میں لیں جب ہم پاک ہوں، تو کیا اللہ نور محمد کافروں سے بھیج دے گا؟ تو میرے دوستو، اگر روایتیں وہیں سے لی جائیں جو بنی امیہ کے ٹکڑے توڑ کے روایتیں لکھتے تھے، تو پھر آپ کو کچھ ایسا ہی میٹیریل ملے گا، اس لیے کہ رزق حرام جرأت حق گوئی چھین لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے پاس آئیے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس قول کی تصدیق، اور جو تقریر میں نے کی ہے ابھی اتنی دیر، اس کی تصدیق بھی سن لیجئے، اور وہ سب گواہی دیں گے جو زیارت پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے اسلاب بزرگ اسلاب میں اور پاکیزہ ارحام میں، اور جاہلیت کی نجاستیں آپ کو چھو نہ سکیں اور برائیاں آپ سے مسح ہو سکیں، یہاں سے وہاں تک سلسلہ نور چلتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ نہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں نہ جذباتی تقریر، بلکہ اس کا ثبوت میں نے آپ کو سنایا۔ تو عزیزان محترم، ایک آیت تو یہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
کہ ہمارے حبیب، ہم نے آپ کے نسل کے الٹنے پلٹنے کو، ہم نے آپ کے سلسلہ نسب کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ اب آئیے دوسری آیت سنیے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ دوسری آیت ہے قرآن کی۔ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ کن میں سے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ کن میں سے چنا ہے؟ مومنین میں سے، کافروں میں سے نہیں، مشرکوں میں سے نہیں، بت پرستوں میں سے نہیں۔ مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ یہ عربی میں لفظ نفس وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ کلوز ہونا اور بہت زیادہ قریب ہونا مراد ہوتا ہے، جس کو ہماری اردو میں ایک جان دو قالب کہتے ہیں، ان جگہ پر عربی میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ نفس کے استعمال سے آپ واقف ہیں، میں خالی متوجہ کر دوں، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ مباہلے کی آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا ہے، من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ اب اس کے آگے رسول کی ڈیوٹیاں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفس کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہ تو رسول کے فرائض میں داخل ہے چیزیں، لیکن بنیاد جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول چنا ہے۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں جو رسول کے خاندان کے ایمان پر مہر لگا رہی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہو تو بہت ہے، اب یہاں تو دو دو گواہ ہیں۔ تو اب خالی ابو طالب ہی کا ایمان نہیں رہ گیا، ابو طالب بھی مومن تھے، عبداللہ بھی مومن تھے، عبد المطلب بھی مومن تھے، ہاشم بھی مومن تھے،